الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 33 سے قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ۔ پیچھے بات آئی تھی کہ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ میں اسے جس کام کا حکم دیتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا اور یہ بے عزت ہوگا۔ اس پر یوسف علیہ السلام کہنے لگے، قال کہا اس نے یعنی یوسف علیہ السلام نے، رب السجن اے میرے رب، قید احب الیہ زیادہ پسند ہے مجھے، مما اس سے، یدعوننی کہ مجھے بلاتی ہیں وہ، الیہ جس کی طرف، جس چیز کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں، بلا رہی ہیں، اس سے مجھے قید زیادہ پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر نہ پھیری تو نے مجھ سے ان کی چال یا ان کا مکر و فریب، اصب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور ہو جاؤں گا میں جاہلوں میں سے۔ اب ایک طرف عزیز مصر کی بیوی کی دعوت ہے، اس کی طرف سے آفریں ہیں، اور دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام آفروں اور دعوتوں پر جیل میں جانے کو ترجیح دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیل میں جانا مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرح مجھے بلاتی ہیں۔ اس سے ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے سامنے اللہ کی نافرمانی کی صورت میں ایک بہت بڑی جیل ہوتی ہے۔ اسی لیے دنیا کی مشکلات، دنیا کی جیل، دنیا کی تکالیف ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی نافرمانی پر دنیا کی تکالیف کو برداشت کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر دنیا کی جیلوں میں جانا، دنیا کی مشقتیں قبول کرنا، اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں، لیکن وہ یہ کبھی نہیں کرتے کہ اللہ کی نافرمانی کر لیں دنیا کے مزوں کی خاطر، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی تو پھر آگے جو مشکلات ہیں اور آگے جو پریشانیاں ہیں اور آگے جو جیلیں ہیں جہنم کی، وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہیں۔ اسی لیے کہا اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اور اگر نہ پھیری تو نے مجھ سے ان کی چال، اصب الیہن تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف۔ مطلب جب تک تو مجھے نہ بچانا چاہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں، میں ایک انسان ہوں، جب تک تیری توفیق شامل حال نہ ہو تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں، اسی لیے تو ہی مجھے بچا لے۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب یہ جہالت کس بات کو قرار دے رہے ہیں؟ عورتوں کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنے اور بدکاریوں میں لگ جانا، غلط دوستیاں بنانا، اس کو وہ جہالت قرار دے رہے ہیں۔ بالکل آج کے معاشرے کی سوچ کے بالکل الٹ۔ آج کل تو بڑے
بے جھجک اور بے دھڑک انداز سے ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کی باتیں کی جاتی ہیں۔ مغرب معاشرے میں تو یہ بات بالکل عام ہے اور اوپن ہے، اور ہمارے مسلمان بھی جو خصوصاً اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی دقیانوس نہیں، ہم ماڈرن دور کے ہیں، تو وہ بھی کھلم کھلا کہتے رہتے ہیں۔ مرد بھی کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے دوستی ہے، اور عورتیں بھی بتاتی ہیں کہ فلاں کو میں چاہتی ہوں، فلاں کو پسند، اور اس میں عیب نہیں سمجھتی، اور اس کو ماڈرن دور کا نام دیتی ہیں۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام اسی کو جہالت قرار دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ، پس دعا قبول کر لی اس کی اس کے رب نے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کیا کی تھی؟ دعا کا تو اوپر کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ انہوں نے تو اپنی بات کی کہ اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، تو اس میں لفظوں میں کوئی دعا نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے صریح لفظوں میں مانگ لینا، اے اللہ مجھے یہ عطا کر، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے مانگنا کچھ نہ، بلکہ صرف اپنا حال سنا دینا، اے اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، بس اپنا حال سنا دینا، مانگنا نہ۔ یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا، جیسا کہ ایوب علیہ السلام نے کہا تھا، اذ نادى ربه انی مسن یضر وانت ارحم الراحمین، کہ اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ آگے یہ نہیں کہا مجھ سے تکلیف دور کر یا کیا کر، وہ اپنا حال سنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ یہاں بھی وہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے صریح لفظوں میں مانگا نہیں ہے، اپنی پریشانی کا اظہار کر دیا، اللہ مجھے یہ پریشانی ہے اور مجھے جیل جانا زیادہ پسند ہے، اپنا حال بیان کر دیا، تو اسی کو دعا کہا گیا اور قبولیت کی بات کی گئی۔ فاستجاب لہ ربہ، پس دعا قبول کر لی اس کی اس کے رب نے۔ فصرف عنہ کیدہن، پس اس نے ہٹا دیا اس سے ان کا مکر و فریب یا ان کی چال۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ وہ ہر کسی کی سنتا ہے اور جانتا ہے کہ کون کس نظریے سے، کس سوچ سے اسے پکار رہا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے بعد اس کے کہ دیکھ چکے تھے وہ نشانیاں۔ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ البتہ ضرور قید میں ڈال دیں وہ اسے، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ وہ نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ کس چیز کی نشانیاں؟ یوسف علیہ السلام کی صفائی اور ان کی پاکیزگی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ انہیں یہ پتہ لگ چکا تھا کہ یوسف بالکل پاک ہے اور یہ بالکل بری ہے، قصور سارا کا سارا عورت کا ہے۔ یہ ساری نشانیاں ان کے سامنے تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں یہی مناسب لگا کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیں کچھ وقت کے لیے۔ ثم بدا لہم، پھر ظاہر ہوا ان کے لیے، یعنی انہیں مناسب لگا، انہیں بہتر یہی لگا، من بعد ما رأوا الآیات، بعد نشانیاں دیکھ لینے کے کیا مناسب لگا؟ لَيَسْجُنُنَّهُ، کہ وہ ضرور قید میں ڈال دیں اسے، حتیٰ حین، ایک وقت تک۔ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ حالانکہ حق تو یہ تھا کہ اگر جیل میں ڈالنا ہی تھا تو عزیز مصر کی بیوی کو ڈال دیا جاتا، لیکن اس میں عزیز مصر کی بدنامی تھی کہ اس کے گھر کا مسئلہ ہے، وہ اپنی بیوی کو جیل میں کیسے ڈال سکتا تھا؟ اور ادھر
یہ مسئلہ بھی تھا کہ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے کہ یوسف بالکل پاک صاف ہے، بالکل شریف ہے، عورت کی باتوں میں نہیں آیا، لیکن پھر بھی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، عورت نے پھر اس سے چھیڑ چھاڑ کرنی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مائل ہو جائے۔ انہیں یہ تو پتہ نہیں تھا یہ کوئی عام شریف آدمی نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کے یہ اللہ کا نبی بننے والا ہے، اور اللہ نے تو اسے بال بال بچانا ہے۔ ان کے تصور میں یہ نہیں تھا، تو اسی خطرے کی بنا پہ کہ ٹھیک ہے شریف آدمی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ گر جائے اور غلطی کا شکار ہو جائے، تو کیوں نہ ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ ان کے تعلقات ٹوٹ جائیں۔ تو اس مقصد کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصے کے لیے جیل جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر ویسے دیکھیں کہ اب یہ کسی ایک عورت کا مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ اب تو یہ گھر گھر کا ایک مسئلہ بن گیا تھا، سب عورتیں فریفتہ ہونے لگی تھیں۔ اور اس بات کا قرینہ ہمیں آج کے سبق سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ جان کے کاٹے تھے، کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے قید زیادہ پسند ہے اس سے جس کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں، وہ ساری، یا دونہ جمع کا صیغہ بولا ہے، حالانکہ باقی نے تو دعوت ہی نہیں تھی، دعوت تو ایک نے دی تھی، لیکن اب نسبت سب کی طرف ہو رہی ہے، کیونکہ اس ہاتھ کاٹنے میں وہ دعوت ہی تھی۔ اور آگے بھی جمع کا لفظ بولا کہ اے اللہ اگر تو نے ان سب کی چال مجھ سے نہ پھیری تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ سب کی بات اب کر رہے ہیں، تو اب یہ ہر گھر کا مسئلہ بن گیا ہے، اسی لیے اب ضروری محسوس ہوا کہ اس کو ایک طرف کر دیں کچھ عرصے کے لیے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید میں دو نوجوان یا دو نوکر۔ فتح کا لفظ نوجوان پہ بھی بولتے ہیں اور نوکر اور غلام پہ بھی بولتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ دو اور آدمیوں کو بھی جیل میں ڈالا گیا، اور وہ دونوں بادشاہ کے نوکر تھے۔ ایک بادشاہ کے لیے شراب کا انتظام کرتا تھا اور دوسرا باورچی تھا، بادشاہ کے کھانے کا انتظام کرتا تھا، جس کے اشارات آگے مل رہے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان پر الزام تھا بادشاہ کے کھانے میں زہر ملانے کا، واللہ عالم۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، جو بھی ان کا قصور تھا، جو بھی ان پہ الزام تھا، تو انہیں بھی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب جیل میں کیا ہوا، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور آدمی جیل میں ڈالے گئے، ان دونوں نے خواب دیکھا۔ اب وہ خواب بیان کرتے ہیں۔ قال احدہما، کہا ان دو میں سے ایک نے، انی ارانی، بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اعصر خمرا، کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب۔ ایک نے خواب دیکھا کہ میں انگوروں کو نچوڑ کے اس کی شراب بنا رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، بے شک میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، احملو، کہ میں اٹھائے ہوئے ہوں، فوق رأسی، اپنے سر پر، خبزاً، روٹی، تأکل الطیر منہ، کھا رہے ہیں پرندے اس میں سے۔ دوسرے نے خواب کیا دیکھا کہ میرے سر پہ روٹی ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، بتا ہمیں اس کی تعبیر۔ دونوں نے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ نبئ، بتائیں، نا ہمیں، بتأویلہ، اس خواب کی تعبیر۔ کیوں؟ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو
محسنین میں سے، ہم آپ کو احسان کرنے والا، نیک سمجھتے ہیں، تو اسی لیے آپ ہی ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں۔ اب اس سے ذرا سوچیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار جیل کے اندر بھی کیسا تھا، کہ جیل میں آخر اور بھی لوگ ہوں گے، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر کے لیے ان دونوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پہ پڑی، اور وجہ کیا بتائی کہ ہم آپ کو محسن سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں۔ حالانکہ جیل کی زندگی کتنا مشکل ترین زندگی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ جیل تو زندوں کے لیے قبرستان ہے، جیسے مردوں کے لیے قبرستان ہوتا ہے، جیل زندوں کا قبرستان ہے، کہ اس میں انسان کی ساری آزادی چھین لی جاتی ہے، اس کے لیے ایک جگہ محدود ہو گئی ہے۔ اور بعض جیلیں تو بند تنگ کوٹھریاں ہوتی ہیں، اور بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک ساری انسان کی جو آزادی ہے وہ ساری سلب کر لی جاتی ہے، اور انسان اس میں ایک ایک چیز کا پابند ہو جاتا ہے۔ اب ایسی تنگ کوٹھری میں اور جیل میں رہنا، اور وہ بھی برسوں سالوں کے لیے، اس سے تو ایک اگر عام انسان ہو وہ ٹینشن کا شکار ہو جائے، اور اس میں چڑچڑاہٹ ہو جائے، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو ہو جائے۔ لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی ان مشکلات کو اپنے اوپر نہیں لیتے، انہیں چاہے جیل میں ڈال دیا جائے، چاہے انہیں اور جتنا پریشانی آ جائیں، چاہے انہیں غم آ جائیں، تو وہ پھر بھی محسن ہی رہتے ہیں۔ وہ نہ تو پریشانی میں اور تنگی میں آ کے چڑچڑاہٹ کا شکار ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ بد اخلاق اور بدتمیز بن جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہی بہانہ بنایا جاتا ہے نا، جی مجھے بلڈ پریشر ہے، کیا کروں مجھے پتہ نہیں لگتا، اور مجھے جو فلاں مسئلہ ہے، میں ایک پریشانی میں تھا اسی لیے مجھے پتہ نہیں چلا۔ اب اس پہ بد اخلاقی اور بدتمیزی اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات یہ ہوتی ہیں کہ ان کو دنیا کی جتنا بڑی پریشانی آ جائے تو ان کی عادات وہی نیکی کی عادات رہتی ہیں، ان میں بد اخلاقی نہیں آتی، ان میں بدتمیزی نہیں پیدا ہوتی، وہ احسان کرنا نہیں بھولتے، وہ نیکی کرنا نہیں ترک کرتے۔ تو اب جیل کی زندگی میں بھی وہ محسن ہیں، ان کا ذوق عبادت، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی صفات، ان کی صداقت، وہ ان کو اتنا بھائی اور اتنا پسند آئی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمیں اس کی تعبیر بتائیں، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔